بہت سے لوگ امام حسین کے پاس آئے کہ مولا مکے سے کوفے نہ جائیے. کیوں؟ کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کو ایک مشورہ دے رہے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم امام کو ایک مشورہ دے رہے ہیں. اور بہت سے لوگ تو ایسے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مولا اگر آپ مکے سے کوفہ جانا چاہتے ہیں تو کم از کم اپنے ساتھ اہل حرم کو نہ لے جائیے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر امام حسین علی مقام اہل حرم کو اپنے ساتھ مکے سے کوفے نہ لے جاتے تو کیا امام حسین شہید نہ ہو جاتے؟ کیا جنگ نہ ہوتی؟ یقیناً جنگ بھی ہوتی، امام حسین شہید بھی ہو جاتے. پھر کیا ہوتا؟ پھر یزید ممکن ہے مگر مچھ کے آنسو بھی بہاتا اور یہ کہہ دیتا کہ میں نے تو حسین ابن علی کو قتل کرنے کا اجازت نہیں دیا تھا، میں نے حسین ابن علی کو قتل کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد تھا جس نے امام حسین کو قتل کر دیا. اور ممکن ہے فاتحہ بھی رکھوا دیتا. پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ حسین ابن علی کا خون رائے گاں چلا جاتا. یہی وجہ ہے کہ علامہ مرتضی مطہری نے اپنے کتاب حماسہ حسینی میں لکھا ہے کہ تاریخ بشریت میں حسین ابن علی جیسی شخصیت کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ جس حسین نے اپنی خون کے ایک بھی قطرے کو رائے گاں ہونے نہ دیا. یار تو کیا کام کیا جاتا کہ امام حسین کا خون رائے گاں نہ جاتا؟ کیا تدبیر کی جاتی کہ امام حسین کے شہادت کا مقصد پورا ہو جاتا؟ یہی وجہ تھی کہ امام حسین ابن علی نے اپنے ساتھ زینب کبریٰ جیسی شخصیت کو بھی اپنے ساتھ لیا اور سید الساجدین علی ابن الحسین زین العابدین کو بھی امام حسین اپنے ساتھ لے گئے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ کوئی کوفہ میں بولے گا، کوئی دربار یزید میں بولے گا اور کوئی دمشق کی جامعہ مسجد میں بولے گا تاکہ حقیقت چھپ نہ جائے، تاکہ امام حسین کے شہادت کا مقصد پورا ہو جائے. اور امام حسین علی مقام کے اس فرزند نے، امام سجاد علیہ السلام نے دربار شام میں امام سجاد علیہ السلام جتنے بھی سفر کیے ہیں، اور دیکھیں بڑی تدبیر سے دربار کوفہ میں امام سجاد بہت کم بولے ہیں، دربار یزید میں بہت کم بولے ہیں. اگر بولے ہیں تو اس جگہ پہ بولے ہیں جہاں پہ کسی کو بولنے کی جرت نہ تھی. جب یزید نے اعلان کرایا کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، اور ایک اعلان کرایا گیا تھا کہ باغی کے گھر والے آ رہے ہیں، باغی کے یعنی جو اسیر ہیں جن کو قتل کیا گیا وہ باغی ہیں. یزید نے لوگوں کو باغی متعارف کروایا تھا اور یزید نے اپنے ایک خطیب کو حکم دیا تھا کہ منبر پہ جاؤ اور جا کر بنو امیہ کے فضائل کو پڑھو، بنو امیہ کے فضائلوں کو بیان کرو. اور وہ گیا کرائے کا خطیب، بنو امیہ کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے. ساری مسجد میں سناٹا تھا، اتنی مسجد بھری ہوئی تھی کہ اگر کوئی سوئی بھی گر جاتی تو نیچے زمین پہ نہ پہنچتی، اتنی مسجد میں بھیڑ تھی. اتنے میں یزید کے ایک کرائے کا خطیب بولنے لگا. اس نے یزید کے فضائل بیان کیے. امام سجاد علیہ السلام نے مسجد کے کونے سے آواز دیا، وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ لَقَدْ اشْتَرَيْتَ مَرَضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ. اے خطیب تم پر وائے ہو کہ تو اللہ کی مرضی کو، اللہ مخلوق کی مرضی کو خرید کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. بڑا جملہ کہہ دیا میرے مولا نے، بڑا پیغام دے دیا. میرا مولا یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خطیب دو طرح کے ہوا کرتے ہیں. کچھ خطیب یزیدی خطیب ہوتے ہیں، کچھ خطیب حسینی خطیب ہوتے ہیں. جو یزیدی خطیب ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو حسینی خطیب ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اہل بیت راضی ہو جائیں. کہتے ہیں کہ امام سجاد نے جنگ نہیں کی تھی، عباس لڑے تھے اور سجاد علیہ السلام نہیں لڑے تھے. میں کہتا ہوں دونوں لڑے تھے. عباس بھی لڑے ہیں، سجاد بھی لڑے ہیں، لیکن دونوں کی لڑائی میں فرق ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم.
دونوں کی لڑائی میں فرق ہے۔ جو 72 کے لشکر کو تقریباً 30,000 کے لشکر سے ٹکرا کر حسینیوں کو حسینی رکھے، یزیدیوں کو یزیدی رکھے، اسے عباس کہتے ہیں، اور جو اپنی زبان کو ذوالفقار بنا کر یزیدیوں کی صفوں سے یزیدیوں کو نکال کر حسینی بنائے، اسے سجاد کہتے ہیں۔ اس محفل میں میرے مولا نے یزید سے مخاطب کر کے فرمایا، یا یزید اتاذن لی ان اتکلم بکلام فیہ للہ رضا ولہؤلاء اجر و ثواب۔ اے یزید، کیا مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں ادھر جا کر ان لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھ کر میں ایسا کلام بیان کروں جس میں اللہ کی رضا ہو اور ان سننے والوں کے لیے ثواب ہو؟ یزید اجازت نہیں دے رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یزید جانتا تھا کہ یہ اگر آ گیا منبر پر تو ہمارے تخت کو مٹی میں ملائے گا، اور اس کے خود اپنے جملے ہیں، وہ کہتا ہے ہاذا من اہل بیت قد زق العلم زکن زکا، میں جانتا ہوں یہ ان اہل بیت میں سے ہے جن کو فصاحت و بلاغت دودھ میں ملا کے پلائی گئی تھی۔ یہ فصاحت و بلاغت کے مالک ہیں۔ بالآخر اتنا زور بڑھا، یزید پر اتنا پریشر دیا گیا کہ یزید دے دے اجازت، اسے بھی کہنے دے، یہ کیا کہے گا، یہ خود اپنی بیماری سے لرزتا ہے۔ یزید جانتا تھا۔ بالآخر یزید مجبور ہو کر امام کو اجازت دینے لگا کہ آئیے آپ بھی کچھ بیان کریں، اگر آپ راضی ہیں تو میں چند جملے امام کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام سب سے پہلے منبر پر آئے اور تارانہ نگاہ پورے مجمع پہ کی، اور اس جگہ پر آ کر کس انداز سے میرے مولا نے علوی کردار کو، فاطمی لہو کو اور نبوی فصاحت و بلاغت کا اظہار کیا ہے۔ مولا نے مجمع سے مخاطب کر کے فرمایا، ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا اسد الله واسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة۔ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانبأته بحسبی ونسبی، انا ابن مکہ ومنا، انا ابن زمزم وصفا، انا ابن خیر من اہتدر وارتدا، انا ابن خیر من انتعل واحتفا، انا ابن خیر من طاف وسعا، انا ابن خیر من حج ولبا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الرداء، انا ابن من اسری به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من اوحى الیہ الجلیل ما اوحى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، انا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا اله الا الله، انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين ولم يكفر بالله طرفة عين۔ امام نے خطبہ دیا، جن لوگوں کو باغی بتایا گیا تھا، امام نے کے لوگوں، اے شام والو، لوگوں نے تمہیں بتایا ہے کہ ہم باغی ہیں، آؤ ہم بتاتے ہیں ہم کون ہیں۔ ہم وہ ہیں جنہیں 6 چیزیں عطا کی گئی اور 6 چیزوں پہ ہمیں فضیلت دی گئی۔ امام اپنے فضائل کو بیان کرتے رہے، میں 1-2 کی وضاحت کروں گا کیونکہ وقت انتہائی کم ہے۔ امام سجاد علیہ السلام جن لوگوں کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ باغی ہیں، خدا کی قسم امام سجاد علیہ السلام نے شام میں جو محنت انہوں نے، بنی امیہ والوں نے جو 40 سال تک محنت کی تھی شام میں، امام سجاد نے ایک ہی خطبے کے ذریعے پورے یزیدیت کو مٹا کے رکھ دیا۔ اللہ صلی اللہ امام فرمانے لگے، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے بہترین احرام پہننے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو نالین کے ساتھ اور بغیر نالین کے ساتھ چلنے والوں میں سب سے افضل ہے۔ مجمع پہ سکوت طاری ہو گیا، مجمع سوچنے لگا، عجیب، لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ باغی ہے، یہ تو کہہ رہا ہے میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں
ہوں جس نے رکن یمانی کو کعبے پہ نصب کیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرا کے لے جایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس پہ رحمان نے وحی کی۔ لوگ سوچنے لگے یہ کون ہے؟ ابھی تک میرے مولا نے نام نہیں لیا۔ کیوں نام نہیں لیا؟ تا امام چاہتے تھے کہ سننے والوں کے ذہنوں میں اشتیاق پیدا ہو جائے کہ اتنے جس کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں وہ کون ہے۔ آخر میں جب لوگوں پر سکوت طاری ہو گیا، امام بیان کرنے لگے انا ابن محمد المصطفیٰ، اے لوگو یاد رکھو میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، اے لوگو میں اس کا بیٹا ہوں من ضرب خراتم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے لوگوں کی ناکوں کو تب تک رگڑا جب تک انہوں نے لا الہ الا اللہ نہ کہا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول خدا کے سامنے 2 تلواروں سے 2 نیزوں سے لڑتا رہا۔ آخری جملے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، امام نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں لم یکفر باللہ طرفت عین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے تک بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ جملہ وہ جملہ تھا جس نے شام یزید کو، تخت یزید کو شام یزید میں دفنا کے رکھ دیا۔ مولا نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے تک بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہ وہی وجہ ہے کہ ہم نہیں، ہمارے برادران اہل سنت والے جب بھی امام علی ابن ابی طالب کا نام لیتے ہیں تو یہ نہیں کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود لیتے ہیں اور کہتے ہیں کرم اللہ وجہ۔ پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہ کہتے ہو؟ لکھنے والوں نے لکھا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، لکھنے والوں نے لکھا کیوں؟ لأن علی ابن ابی طالب لم یعبد الاوثان قط، علی کا چہرہ وہ مکرم چہرہ تھا جو زندگی میں ایک لحظے تک بھی بتوں کے آگے جھکا ہی نہیں ہے۔ اور اس خطبے نے یزیدیت کو مٹا دیا، اور بہت سے لوگ خطبے کے جملے ہیں کہ ابقى منها العیون، جب مولا نے خطبہ دیا تو لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ عجب ہم نے ان کو کیا سمجھا تھا، یہ کیا نکلے، یہ تو محمد مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں۔ امام سجاد کی زندگی میں اہم پہلو یہ تھا کہ مولا نے اہل بیت کا تعارف کروایا ہے، اور اس خطبے کے بعد بہت سے لوگ حسینی بن گئے، بہت سے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا ہو گئی، اور محبت کا پیدا ہو جانا یہی اہم سبب ہے امام سجاد کے اس خطبے کا۔ اور امام سجاد کے اس خطبے کے بعد یزیدیت اتنی مٹ گئی کہ جوش نے کہا ہے، جوش ملی آبادی کا ایک شعر پڑھ کے میں آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جوش کہتے ہیں کہ بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤں کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جن کاموں پہ مولا کی توجہ رہی ہے، امام سجاد نے شیعت کی تنظیم کی ہے، شیعت کی ذہن سازی کی ہے، شیعوں کو اس آمادہ اس قابل کیا ہے، جو لوگ صفر بن چکے تھے، جو شیعہ صفر بن چکے تھے، امام نے ان شیعوں کی صفر سے دوبارہ تربیت کر کے امام نے اگلے والے ائمہ کے لیے بھی راستے کو ہموار کیا ہے۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ اور امام سجاد علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دفاع کرنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین کے صدقے میں ہمیں عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دلوں کو اہل بیت کی نور سے منور فرمائے۔ میرے اللہ تیری بارگاہ میں آخری دعا ہے کہ ہمارے آخری وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔